ایک سر آیا ہے طواف کعبہ ایک سر بآواز بلند صلوات شب رسول کے بستر پہ علی جنت علی کی ملک ہے تو کوثر جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پہ علی ہر جالی
محمد و آل محمد بلند تر صلوات. فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. فرش مجلس فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں. مومنوں جلد آؤ مجلس میں. مومنوں جلد آؤ مجلس میں. فاطمہ انتظار کرتی ہیں. فرش مجلس فاطمہ زہرا پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بار دیگر صلوات. یہ جتنے ماتمی اہل ادا زوار بیٹھے ہیں. یہ جتنے اہل ادا زوار بیٹھے میرے مولا تمہارے عشق میں سرشار بیٹھے. اور جب آ جاتی ہے زہرا ابتدا سے تم بھی آ جاؤ. جب آ جاتی ہے زہرا ابتدا سے تم بھی آ جاؤ. یہ کیا کہنا کہ مجلس میں ابھی دو چار بیٹھے ہیں. جب آ جاتی ہے زہرا ابتدا سے تم بھی آ جاؤ. یہ کیا کہنا کہ مجلس میں ابھی دو چار بیٹھے ہیں. یہ جتنے ماتمی نعرہ سلام.
علیہ السلام. جس شبیر سے وفا کی ہے، جس شبیر سے وفا کی ہے، اس کی مرضی بھی اب خدا جتنی عباس نے ادا کی ہے، جس شبیر. نعرہ سلام. ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھے محمد اور محمد. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نکل جاتا ہے، گر کو مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، گر کو صدقے ہو دبیر، کیا نام ہے اس نام کے، صدقے ہو دبیر. گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، کیا نام ہے اس نام کے، صدقے ہو دبیر. گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب نام علی. نعرہ سلام.
ایک مرتبہ اور مل کے درود پڑھے محمد وال محمد. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر یہ سرے نہر یہ جو موجے سر پر تختی ہے سرے نہر ایسا لگتا ہے یہاں پیاسا کوئی سجدے ہے. کربلا کی خاک وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ رہا تھا وقت فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. وہ جو عاشورہ کی شب گل ہو گیا تھا ایک چارہ اب قیامت تک اسی کی روشنی سجدے ہے. کربلا کی خاک حشر تک جس کی قسم کھاتے رہیں گے اہل حق. ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے ہے. ایک نفس مطمئن اس دائمی سجدے میں ہے. کربلا کی خاک پر اس میں حیرت کیا لرز اٹھی زمین
الفاتحہ۔ شام سے جب غم زدہ گریہ چلے یعنی سوئے کربلا چاکر چلے لے کے شہیدوں کے سر کرتے ہوئے یہ بیان بادل نالا چلے کرتے ہوئے یہ بیان بادل نالا چلے آج ہے 40واں حضرت شبیر تشنہ دغل کشتے خنجر دیکھا راہ میں ان سے کوئی پوچھتا کر آن کر کس کے ہو ناموس تم کس کے ہو لگتے جے کس نے ہے لوٹا تمہیں کس نے کیا کہتے تھے اہل حرم ان سے یوں با چشمے تم سے بیاں کیا کرے اپنے ہم احوال کو دفن ہے کرنے چلے وہ جو حرم محترم شاہ کے باسد وہ منزلیں طے کرتے پہنچے در کربلا دور سے وہ قتل گاہ ان کو دکھائی دی ہارو کے یہ کہنے لگے حضرت زین اونٹوں سے اترو تم کرتے ہوئے شور و شہر روتے چلو پیادہ پا یہاں سے بالا حسین حضرت سجاد سے سن کے حضرت سجاد سے سن کے حرم کلا پیٹتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ نہ شاید کا سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے چادر سر سے آنسو بہانے لگے ہاتھوں سے اس بن کی خار سر پا اڑانے لگے حضرت سجاد نے دیکھ کے یہ ماجرا
سینہ سر پیٹ کر رو رو یہ نوحہ پر زہر کے معصوم کا آج 40واں سید مظلوم کا آج 40 وہ جو ہے ابن حسن شاہ کالی نظر بیاہ کے دن ہائے ہائے قتل ہوا تشنال شادی کا جوڑا جو تھا مل گیا مٹی میں اس کا بھی چہلم ہے آج ہائے ستم ہے اکبر و اصغر کا بھی آج ہے 40واں شاہ کے لشکر کا بھی آج ہے 40واں شام سے جب اہل بآواز بلند علیہ السلام چند اشعار سلام کے اس کے بعد آمد جناب زینب کبریٰ باقی ہے دو جہان میں جب تک خدا کا نام باقی ہے دو جہان میں جب تک خدا کا نام باقی ہے دو جہان میں جب تک خدا کا نام دنیا سے مٹ سکے گا نہ کرب و بلا کا نام نام علی پہ ہوتے ہیں سر بھی مار کے آتا ہے کام آج بھی خیبر کشا کا نام ارے چشم زدن میں ہوتی ہیں آسان مشکلیں نام علی خدا کی قسم ہے خدا کا نام ارے قرآن لے کے بھول سکو گے نا آل کو کس طرح چھوڑ جاؤ گے تم حلتا کا نام ارے کٹوا کے سر خرید لی شبیر نے حیات کٹوا کے سر خرید لی شبیر نے حیات یوں رکھ دیا بدل کے جہاں میں فنا کا نام درود بھیجیے بابا سے شب چہلم ہے شام کی قید گزار کے اہل بیت کربلا میں وارد ہو رہے ہیں بی بی کی آمد ہے امام حسین کی قبر پر
درود بھیجیے بابا سے. قید خانے سے ہوئے آلے محمد جو رہا, کربلا آئے وہ کرتے ہوئے فریاد و بکا. بھائی کی قبر پہ پہنچی تو یہ زینب نے کہا, ارے رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا, رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا. یہ خبر اس کو نہ تھی قید میں مر جاؤں گی, ہر دل میں تھی اس کے تمنا کہ میں گھر جاؤں گی. موت نے بالی سکینہ کو کیا ہم سے جدا, رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا. ہائے کم سنی میں میرے بچے نے یتیمی دیکھی, کربلا سے تادم مرگ مصیبت میں رہی. کیسی کیسی ستمی جان کی اس پہ جفا, رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا. باپ پر رونے نہ دیتے تھے اسے اہل ستم, گھڑکیاں شمرے نہیں دیتا تھا اس کو پیغام. روتے روتے میری بچی کا برا حال ہوا, رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا. کبھی اموں کو بلاتی تھی, کبھی بابا کو, چین آتا ہی نہ تھا قید میں اس دکھیا کو. آ گئی قید محن میں ہی سکینہ کو قضا, رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا. یہ نوحہ جناب شبیہ رضا زیدی صاحب کا ہے اور سارے تخلص کرتے ہیں. شاہزادی کے لیے تو نے لکھا ہے سارے نوحہ یہ بالی سکینہ کی عطا ہے سارے. آج بھی شام کے زندان سے آتی ہے صدا, رہ گئی شام کے زندان میں سکینہ تنہا. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلى عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معرفت امام علیہ السلام ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ سنت طرز زندگی کو کہتے ہیں۔ سنت وہ انداز ہے جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری۔ سنت کی مختلف اقسام ہیں جن میں آپ کی احادیث، آپ کے اقوال، آپ کے بیانات، آپ کے خطبات، یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح سے آپ کی سیرت ہے۔ آپ نے بعض دفعہ کوئی چیز کہی نہیں مگر کی ہے، وہ اسے بھی سنت کہتے ہیں، یہ حجت ہے۔ بالفرض پیغمبر کیسے کھانا کھاتے تھے، ان کا کھانا کھانے کا انداز کیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نہ ہو، کیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے کام نہ پیغمبر نے کہے اور نہ کیے، بلکہ پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور پیغمبر خاموش رہے اور راضی رہے اس پہ، اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو حجت قرار دیا۔ پیغمبر کی خاموشی بھی حجت ہے، کیونکہ یہ بولتے بھی دلیل سے ہیں اور خاموش بھی رہتے ہیں تو دلیل سے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دل چاہا تو بول لیے، دل نہ چاہا تو نہیں بولے، کہا نہیں وما ینطق عن الہویٰ، جس طرح سے نطق ان کی خواہش سے نہیں ہوتا، اللہ کے اشارے سے ہوتا ہے، اسی طرح سے ان کی خاموشی بھی اللہ کے اشارے سے ہوتی ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ بولیں تو یہ بولتے ہیں، جب وہ نہیں کہتا کہ بولیں اور خاموش رہنے کو کہتا ہے تو یہ خاموش رہتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ حجت ہے، اور یہ سنت در حقیقت تفسیر ہے اللہ کے کلام کی، جو قرآن کی صورت میں آپ کے پاس ہے۔
قرآن آپ کو کلیات بتاتا ہے، کلی چیزیں بتاتا ہے، جیسے یہ کہ نماز پڑھیں، یہ نہیں بتاتا کہ کتنی وقت پڑھیں، یہ آپ کو سنت بتاتی ہے کہ کتنی وقت پڑھیں۔ قرآن آپ سے کہتا ہے کہ رکوع کریں، یہ نہیں بتاتا کہ کتنا جھکیں، یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ سنت بتاتی ہے۔ اسی طرح سے پیغمبر کے بعد جو ہدایت کا سلسلہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ تمہارا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، لیکن وہ ولی کون ہے یہ نہیں بتاتا، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ وہ ولی کون ہے۔ گویا تفسیر جو ہے دین کی وہ سنت ہے، اگر اس سنت کی حفاظت نہ ہو تو پھر سنت کا ہونا بھی بیکار ہو جائے گا۔ یعنی پیغمبر نے، ہم نے کل عرض کیا تھا، پیغمبر نے 63 سال زندگی گزاری، اور پوری زندگی آپ 40 سال آپ اپنے کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، آپ نے کردار پیش کیا، سیرت پیش کی آپ نے، پھر اس کے بعد لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ اگر میں کوئی بات کہوں تو آپ یقین کر لیں گے؟ سب نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کو کبھی کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ امین بھی ہیں اور صادق بھی ہیں، امانت داری سے، یعنی صرف سچ ہی نہیں بولتے بلکہ وہی بولتے ہیں جو کہا گیا ہے، امانت داری ہے بات میں بہت زیادہ، لہٰذا یہ کہ آپ کی ہر بات پہ یقین کریں گے۔ پیغمبر نے لوگوں کو اپنا دیوانہ کر لیا تھا، لوگ عاشق تھے پیغمبر کے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے، اس سنت کی وجہ سے جو پیغمبر نے انجام دی ان سالوں کے اندر۔ اس کے بعد پیغمبر نے 23 سال کیا کیا؟ 40 سال تک لوگوں کے درمیان اپنی سیرت کو پیش کرتے رہے، اپنے کردار کو پیش کرتے رہے، اس کے بعد پھر اپنے نظریے کو پیش کیا، یعنی نظریہ کے لیے جو آپ نے بنیاد رکھی، یعنی نظریہ عمارت ہے اور سیرت بنیاد ہے۔ اگر نظریہ ہو مگر سیرت نہ ہو تو یہ عمارت ڈھہ جائے گی، یعنی گر جائے گی۔ لہذا رسول نے پہلے نظریہ دینے سے پہلے، آئیڈیالوجی دینے سے پہلے، کہ اس سے پہلے کہ کوئی نظریہ دیا جائے، کوئی آئیڈیالوجی دی جائے، پہلے کردار کی بنیاد رکھی جائے، سیرت سے اپنے آپ کو منوایا جائے، اس سنت کو آمادہ کیا جائے، تاکہ جب میں لوگوں سے اپنی آئیڈیالوجی کے بارے میں بات کروں، اپنے نظریے کے بارے میں بات کروں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ توجہ کریں، اور کسی نے کہا کہ نہیں، ہم نے عرض کیا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں زمانے کو حسین پہنچاؤں، میں زمانے کو نظریہ حسینیت پہنچاؤں، اگر میرے پاس کردار حسین کی بنیاد نہ ہو، اگر میرے اعمال میں، میرے کردار میں کربلا بسی ہوئی نہ ہو، تو میں دوسروں کو دوں گا کیسے؟ لازم بات ہے میں وہی چیز تو دوں گا، پہلے بنیاد کو قائم کروں کربلا پہ، تاکہ جب میں حسین کی بات کروں تو کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ آپ کا کردار تو حسین سے نہیں ملتا، آپ کی بات تو حسین سے نہیں ملتی، آپ کا نظریہ ضرور ہے وہی، لیکن آپ کا کردار تو نہیں ملتا۔ کردار بنیاد ہے نظریے کی، اور یہ سنت رسول ہے۔ پیغمبر بہت جلدی ہی، کیونکہ کردار کی بنیاد رکھی تھی،
میں کبھی باقی نہیں رہوں گا. یہ سسٹم ہے کائنات کا. آج میں یہاں ہوں، کل میں یہاں نہیں تھا. آج ہوں اور کل نہیں ہوں گا. یہ کائنات کا سسٹم ہے. یہاں کسی کو نہیں رہنا. یہاں رہنا کسے ہے؟ کردار کو. یہاں رہنا کسے ہے؟ نظریے کو. اگر میں نظریے کی بنیاد کردار پہ رکھ کے نہ گیا اور میں نے اسے مضبوط نہ کیا تو کیونکہ مجھے تو رہنا نہیں ہے. یعنی میں نے اتنا ضعیف نظریہ حسینیت لوگوں کے سامنے پیش کیا جو ٹھہر نہ سکا. مجھے مضبوط اسٹرکچر دینا تھا. یعنی جب میں اپنے بچے کے لیے عمارت بناتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یہ آئندہ پوتا بھی استفادہ کرے، یہ بچے پہ گر نہ جائے، اس سے پوتا بھی استفادہ کرے، اس سے پڑ پوتا بھی استفادہ کرے. یعنی اتنا مضبوط ہو یہ گرے نہ لوگوں پہ. میری جتنی بھی ہمت ہوتی ہے، جتنا جیب میں پیسہ ہوتا ہے، اور کوشش کرتا ہوں کہ پیسہ پیدا کروں تاکہ بنیاد مضبوط کر سکوں. آیا کبھی میں نے نظریہ حسینیت کے لیے بھی یہ کام کیا کہ میں ایک مضبوط کربلا پہنچا سکوں؟ میں امین نہیں ہوں کربلا کا. کیا کربلا عزاداری ہے؟ یعنی کربلا ایک عزاداری ہے جو میرے بابا بھی کرتے تھے اور میں بھی کر رہا ہوں. یہ تو ایک پہلو ہے کربلا کا. یہ کل نہیں ہے کربلا، یہ ایک پہلو ہے. مثلا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تو کیا میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں بنتی ہے؟ صرف یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں روؤں. میں نے مجلس سویا میں رکھ لی، چہلوں میں رکھ لیا، برسی کر لی، بہت اچھی کی، کھلایا بھی لوگوں کو بہت اچھا. سارے لوگوں نے کہا کہ ان سے بہترین بیٹا کوئی نہیں ہے، کیونکہ مجلس سے بہت زبردست کی ہے، روئے بہت ہے، تڑپے بہت ہے. آیا میں نے حق پدری کو ادا کر دیا؟ آیا حق پدری بس یہی ہے؟ باقی یہ کہ اس میرے پدر کے نظریے کو کون سنبھالے گا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. آیا میرے پدر جو تھے وہ محض ایک توجہ کریں، یعنی محض ایک انسان تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، ایک شخص تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور مجھے افسوس ہوا. اور کیونکہ میرا ایک رابطہ ہے ان سے کہ وہ میرے پدر ہیں تو میں نے ان کا سویم بھی کیا، چہلم بھی کیا. آپ نے نہیں کیا، میں نے کیا ہے. جس کا واسطہ ہوتا ہے وہی کرتا ہے. حسین سے جس کا واسطہ ہے وہی چہلم کر رہے ہیں، وہی برسیاں جو کیا آپ نے. کبھی بھی پڑوسی سے امید نہ رکھیں کہ آپ کے والد کے سویم کی مجلس وہ کرے گا، وہ نہیں کرے گا. اس کا واسطہ نہیں ہے، آپ کا واسطہ ہے. آپ نکل کے اپنا واسطہ بتا رہے ہیں دنیا کو، جو کہ یہ آپ کا واسطہ ہے. لیکن کیا ایک بیٹے کا صرف اتنا ہی واسطہ ہے کہ بس چہلم کرے اور خدا حافظ، بس یہی ہے؟ پھر یہ میرے بابا کے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ یہ میرے بابا کے نظریے کو کون سنبھالے گا؟ یہ میرے بابا کے گھر کو کون سنبھالے گا؟ اور حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ کریں، امام نے پہلے ہی قدم پہ ہی بات کی. ولید سن، اِنَّ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ، ہمارا تعلق نبی سے نہیں ہے، نبوت سے ہے. یعنی کربلا میں حسین نبوت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. مجھے نبوت کی پاسداری کرنی ہے، صرف پرسہ نہیں دینا. کربلا تو محض پرسہ نہیں ہے، ہاں پرسہ بھی ہے، افسوس بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا، اس نظریے کو کون بڑھائے گا؟ یہ میرا کام کہ میں حسین دوں زمانے کو، میں بنوں. یہ عزاداری، وہ فرش عزا، یہ وہ فیکٹریاں ہیں جہاں سے حسینیت ملتی ہے. اور اگر یہاں سے نہ ملے تو پھر کہاں سے ملے گی؟ اگر یہاں
میں خطا نہیں ہونی چاہیے. یہاں یہ نہ ہو کہ بھائی انسان ہے، انسانی تو بھولتے ہیں کہ نہیں، انسان نہیں بھولتے، جو رہبر ہوتے ہیں وہ مشکوک نہیں ہونے چاہیے، ورنہ خطوط مشکوک ہو جائیں گے. اس لیے عصمت کے پہرے بٹھائے اور دنیا کے حوالے بھی نہیں کیا رہبری کو. کہا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ. یہ ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ ہادی نہیں بنا سکتے، یہ ہمارے ہاتھ میں. کیوں اتنا اہم تھا؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ خطا نہ کر جائیں کہیں پہ، یہ غلطی نہ کر جائیں کہیں پہ، یہ غلط بات نہ بتا دیں، یہ کردار ان میں جھول نہ ہو ان کی. اگر کردار میں جھول ہوگا، نظریہ کبھی بھی توحید کا پختہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اللہ کو اپنے نظریے کو مضبوط کرنا تھا، اس لیے اس نے سیرت کو مضبوط کیا ہے، اس سنت کو مضبوط کیا ہے. اور پیغمبر نے جو بعد میں کام کیا وہ اس کی حفاظت کا تھا کہ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں جو یہ بات کی کہ یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. اس چیز میں یہ میرا وزیر، آپ کوئی بادشاہ ہیں جن کی دولت ان کے پاس ہوگی، یہ اس کے وزیر ہیں. یہ وزارت بادشاہت تو نہیں ہے، ابھی تو پیغمبر کسی چیز کے حاکم نہیں ہے. فتح مکہ کے بعد تو ہو سکتی تھی یہ بات کہ آپ یہ سوچیں کیوں کہ پیغمبر حاکم تھے تو یہ حکومت میں وزیر ہیں. پیغمبر نے یہ بات ذوالعشیرہ میں کی ہے جہاں پہ حکومت کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. وہاں پیغمبر نے فرمایا یہ میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے وسیع ہیں، یہ میرے وزیر ہیں، یہ میرے بھائی ہیں. یہ ساری باتیں وہاں پہ کی ہیں. یہ کیا کر رہے تھے پیغمبر؟ حفاظت سنت کا انتظام. جتنی جگہ بھی اہل بیت کو پہچانوایا، یعنی دو کام کیے پیغمبر، توجہ کریں، دو کام کیے. ایک سنت کو وجود عطا کیا، یعنی دین کی تفسیر کی ہے، وہی سنت ہے. قرآن کی تفسیر کی ہے جامع، اور ایسا کردار مضبوط جس میں جھول نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا یہ تو ختم ہو جائے گا، اس لیے اگر اس میں تحریف ہو گئی تو اسے سنبھالے گا کون؟ اس سنت کو کون سنبھالے گا؟ تو لہٰذا ایسے با کردار لوگ ہونے چاہیے جن کا کردار عین ہی پیغمبر ہو، یعنی خطا نہ کریں، ورنہ نبوت کا جتنا بھی کردار ہے، جتنی بھی محنتیں، یہ سب ضائع ہو جائیں گی، پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے جب غدیر میں پہنچے تھے آپ تو آپ کو کہا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یہ اعلان آپ ابھی کریں، آپ علی کو ابھی بنا کے جائیں، آپ لوگوں کو بتائیں یہ بات، سب کے سامنے کھل کے بات کریں یہ کہ یہ حاکم ہے آپ کے اوپر. اور آپ نے فرمایا کہ ان کی اطاعت واجب ہے، خبردار ان سے آگے نہ چلے جانا. یہ ساری تفصیلی گفتگو، ایک خطبہ طویل ہے غدیر کا جو پیغمبر نے دیا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سنت کی حفاظت کا بندوبست کیا. یعنی آپ قرآن کو لے بھی لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ زندہ ہے، اس لیے کہ انہی کے سینے میں سنت بھی ہے اور انہی کے سینے میں قرآن بھی ہے، فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر صرف کتاب ہو اور یہ نہ ہو تو پھر قرآن تو ہوگا، سنت نہیں ہوگی. اہل بیت وہ ہیں جو سنت بھی ہیں اور قرآن بھی ہے، یعنی سنت بھی ان کے پاس ہے اور قرآن بھی ان کے پاس ہے. اسی لیے آپ توجہ کریں، پیغمبر کی جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اور اس دنیا سے گئے، کسی بھی ایک فرد نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ، کسی کافر نے کہا ہو، مشرک نے کہا ہو، منافق نے کہا ہو ہمیں قرآن نہیں چاہیے، آپ کو کوئی تاریخ نہیں ملے گی. سب نے یہ کہا، چاہے کوئی منافق ہو یا مسلمان ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. سب نے یہ کہا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یعنی قرآن سب کو چاہیے. ہم توجہ کریں، وہ سیرت نہیں چاہیے پیغمبر کی، وہ سنت نہیں چاہیے پیغمبر کی، وہ اطرت نہیں چاہیے پیغمبر کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ
حدیث کو نقل نہیں کر سکتا. پیغمبر نے کیا کہا، پیغمبر نے کیا کیا، سنت پہ پابندی لگا دی. کیوں لگائی؟ یعنی نہ پیغمبر کی بات کر سکتے، نہ پیغمبر کے قول بیان کر سکتے، اور پیغمبر پہ بھی لگائی اور علی پہ بھی لگائی. یعنی پیغمبر کی سنت پہ لگائی اور پیغمبر کی اطاعت پہ لگائی. دو چیزوں کے اوپر پابندی لگی پیغمبر کے جانے کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ہیں جو دین کو پہنچاتے ہیں، جو کتاب کی تفسیر کرتے ہیں. اچھا، پہلے عرصے میں بھی لگی رہی، دوسرے عرصے میں بھی لگی رہی. کب تک لگی رہی؟ پیغمبر کب گئے اس دنیا سے؟ پیغمبر اس دنیا سے گئے 11 ہجری میں. سن 11 ہجری میں صفر کی 28 کو پیغمبر کا انتقال ہو گیا. یعنی 10 ہجری گئی، 11ویں شروع ہوئی، محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا مہینہ، اور 11 ہجری میں پیغمبر صفر کی 28 کو دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد کہا کہ اب اگر کسی نے پیغمبر کی کوئی بھی بات کی، یہ کہا کہ قال رسول اللہ، تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اگر کسی نے یہ بات کہی کہ قال رسول اللہ، اگر کسی نے یہ کہا کہ رسول کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول کو ہم نے یہ کرتے ہوئے سنا ہے، تو اس کی کم از کم سزا 100 کوڑے ہوں گے، اور 100 کوڑے میں تقریباً آدمی مر جاتا ہے. یہ پابندی لگا دی گئی. اب کسی کو حق نہیں تھا. اچھا، یہ 11ویں صدی ہجری کی بات بتا رہا ہوں. 21ویں آئی ہجری، پابندی باقی ہے. 31ویں آئی، پابندی باقی ہے. سنت نہیں ہے یعنی کسی کے پاس. یعنی 12 ہجری میں جو بچہ پیدا ہوا وہ سنت نبی سے آشنا نہیں ہے، کیونکہ سنت ہے ہی نہیں وہاں پہ. 21 میں جو بچہ پیدا ہوا وہ سنت نبی سے آشنا نہیں ہے، کیونکہ سنت ہے ہی نہیں. تو آپ آشنا کیا ہوں گے؟ مثلا بالکل اسی طرح سے جب آپ کو ایک سلیبس پڑھایا ہی نہیں جا رہا، جب آپ کو ایک سلیبس کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ ایک شخصیت کا ذکر ہی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا اس شخصیت کے بارے میں؟ اس سلیبس کے بارے میں کیسے پتہ چلے گا؟ بچے اسے کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ وہ اپنی سیرت میں پوشیدہ ہیں. آپ توجہ کریں. اور 21 میں پابندی، 31 میں پابندی، 41 میں پابندی، 51 میں پابندی، 61 میں پابندی، 71 میں پابندی، 81 میں پابندی، 91 میں پابندی. 80 سال بیت گئے، پیغمبر کی سنت نہیں ہے کہیں پہ بھی. توجہ کریں. اب یہ باب کب کھلا؟ یہ سنت کب آئی؟ یہ آئی، توجہ کریں، 96 کے بعد تقریباً 99 میں اس باب کو کھولا گیا. عبدالعزیز جب آیا، عبدالعزیز 96 میں آیا، یہ 96 میں آ کے باب کھلا. یعنی تقریباً 80 سال آپ لگا لیں. 85 سال تک کوئی سنت نہیں تھی. تو جب 85 سال تک کوئی سنت ہی نہیں تھی تو پھر میں سنی کیسے ہوا؟ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سنی بنوں، تو بہت اچھی بات ہے. اس لیے کہ ہر شیعہ پہلے سنی ہوگا پھر شیعہ بنے گا. کوئی بھی شیعہ اگر سنی نہ ہو تو وہ شیعہ کیسے بنے گا؟ اس لیے کہ سنت سے ہی علی ملتے ہیں. یعنی کوئی بھی شیعہ ہر زمانے میں پہلے سنی رہا ہے، ہر شیعہ سنی رہا ہے، اور اگر سنی ہو کر سنی ہی رہے اور شیعہ نہ ہو تو پھر یہ سنی بھی نہیں ہے، کیونکہ سنی ہے ہی وہ جو بعد میں شیعہ ہوا ہو. آپ توجہ کیا آپ نے؟ یعنی کیوں؟ اس لیے کہ شیعت کہاں سے ملتی ہے؟ سنت سے. میں یہ چاہتا ہوں میں 21 میں سنی بنوں، تو میں کیسے بنوں گا سنی؟ سنت تو ہے ہی نہیں کوئی. میں 31 میں بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ سنی ہو سکتا ہے؟ 41 میں پیدا ہوا، 51 میں پیدا ہوا، 80 سال کا. آپ میں کتنے لوگ ہوں گے جو 90 سال کے ہیں؟ کم ہے. مجھے کوئی 90 سال کا آدمی دکھائی نہیں دے رہا یہاں پہ. یعنی 90 سال تک، 85 سال تک پیغمبر کی سنت پہ پابندی
اس لیے کہ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اسے کہتے ہیں جو سنت پہ عمل کرے، تو سنت تو ہے ہی نہیں۔ یہ کھلی ہے عبدالعزیز کے دور میں، وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ عبدالعزیز نے آ کے کہا کہ اس سے پابندی ہٹاؤ، اس سے توجہ کریں۔ اچھا 96 کے بعد یہ کھلی، یعنی کوئی مذہب نہیں تھا وہاں پہ، یا مذہب اتنے عرصے تک پوری صدی میں یا شیعہ ہیں وہاں، کیونکہ پیغمبر نے یہ اعلان کر دیا تھا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں، باقی کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اور آپ نے علی کے حوالے کر دیا تھا امت کو کہ اب اسلام، توجہ کریں، دیکھیں نام بدلتے رہے، اسلام کیا پیغمبر کے دور میں آیا ہے؟ نہیں، پیغمبر کے دور میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان۔ اچھا پیغمبر کے دور سے پہلے کیا کہتے تھے مسلمانوں کو؟ عیسائی، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے مسلمان کوئی تھے؟ جو عیسیٰ کے خط پہ چلے وہ مسلمان ہیں۔ اسلام آدم سے چلا ہے، پیغمبر سے نہیں چلا۔ اسلام آدم سے ہے، نام بدلے ہیں مسلمانوں کے، اسلام وہی تھا۔ آپ توجہ کریں، یعنی عیسیٰ کے دور میں عیسائی کہلاتے تھے، یہ مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو بعد میں بگڑے ہیں، اچھا توجہ کریں، عیسائی تھے۔ عیسیٰ سے پہلے کون تھے؟ یہودی، یعنی مسلمانوں کو یہودی کہتے تھے، یعنی جو یہودی نہ ہو اس دور میں وہ کافر ہے، کیونکہ موسیٰ کی پیروی کرنے والوں کو، اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو کیا کہتے تھے؟ یہودی۔ یہ سارے یہودی تھے، اہل کتاب یہ سارے، توجہ کریں۔ یہ پہلے، اس سے پہلے یہ ابراہیمی تھے، ابراہیمی کے بعد یہ موسوی ہو گئے، یعنی یہودی ہو گئے۔ پھر یہودی کے بعد اگر یہ یہودی ہو رہ جائیں اور عیسائی نہ ہوں تو یہ کافر ہیں، یعنی یہ اپنے لائن سے ہٹ گئے، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ کو قبول۔ اب توجہ کریں، موسیٰ کے بعد جب عیسیٰ آئے تو اصلی یہودی کون ہے؟ جو عیسائی ہو۔ اگر عیسائی نہیں ہے یہ اللہ کے دین پہ باقی نہیں ہے۔ پیغمبر کا دور آیا، پیغمبر کے دور میں اگر کوئی مسلمان نہ ہو اور عیسائی رہ جائے تو یہ دین سے باہر ہے۔ اسی طرح پیغمبر کے جانے کے بعد اگر کوئی شیعہ نہ ہو اور اسے مسلمان رہ جائے تو یہ کافی، نام بدلے دین کے۔ بس پیغمبر کے جانے کے بعد اسلام کی اصلی شکل کا نام شیعہ ہے، تشیع ہے، آپ کو اس سے وابستہ ہونا پڑے گا، ورنہ تو یہودی دو کے طرح کے ہیں، عیسائی دو طرح کے، ان پہ لعنت کی ہے خدا نے، لعنت ہو نہیں یہودیوں کے اوپر، لعنت، ان کو بہت کچھ کہا خدا بندے متعال نے، عیسائیوں کو بھی بہت کچھ کہا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو دین ہم نے دیا تھا انہوں نے اسے نہیں لیا اور عیسیٰ کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور تحریفات کی، انہوں نے تحریفات کی ہیں، اس لیے یہ چپکے رہے کس سے؟ عیسیٰ سے۔ یہ موسیٰ سے اس لیے چپکے رہے، انہوں نے دین موسیٰ میں تحریفات کی موسیٰ کے جانے کے بعد، اور عیسیٰ کے پیچھے نہیں چلے، کیونکہ عیسیٰ اصلاحات کے ساتھ آئے تھے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد بھی یہی ہوا، یہ پیغمبر سے اس لیے چپک رہے تھے کیونکہ دین پیغمبر میں انہوں نے تحریفات کی ہیں، اور علی وہ دین پیش کر رہے تھے جو اللہ کا دین محمد کے پاس تھا۔ اجازت دی گئی، اب کھولا جائے۔ کیوں؟ اب کیوں کھولا؟ 100 میں 90 سال بیت گئے، اس عرصے میں ہوتا کیا رہا؟ اس عرصے میں یہ ہوتا رہا
کہ لوگوں کو دین تو چاہیے، لوگوں کو نماز تو پڑھنی ہے، لوگوں کو روزہ تو رکھنا ہے، پیغمبر کی جتنی سنت تھی اسے بدل رہے تھے، جعلی روایتیں گھڑ رہے تھے، یعنی سنت کو خراب کر، وہ تحریفات یہ علی کے ساتھ اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ پھر تحریفات پکڑی جاتی ان کی۔ علی وہ راستہ تھے صراط مستقیم کا، وہ علی میزان اعمال ہیں، یہ اسی لیے علی کے پیچھے نہیں آئے، یہ تحریفات میں مصروف رہے۔ یہ جب پیغمبر کا انتقال ہوا کہاں تھے؟ یہ پیغمبر کے کفن میں کیوں نہیں تھے؟ یہ پیغمبر کے جنازے میں کیوں نہیں تھے؟ یہ سارے کہاں گئے ہوئے تھے؟ یہ تحریفات میں لگے ہوئے تھے، یہ مصروف عمل تھے اس دور میں بھی، اور اس کے بعد بھی 90 سال تک یہ دین کو بگاڑ پیدا کرتے رہے، خراب کر دیا انہوں نے، دین کو تباہ کر دیا۔ دو طرح کی سنت میں تحریفات کی، توجہ سے سنیں۔ نمبر 1، انہوں نے پیغمبر کی جتنی احادیث تھی ان کی عبادتوں کو چینج کیا، عبادتیں بدل دی پیغمبر کی، یعنی جو الفاظ پیغمبر نے کہے وہ تھے ہی نہیں پیغمبر کے، وہ ان کے اپنے الفاظ تھے، یعنی راویوں کو نہیں بدلا، راوی وہی تھے لیکن پیغمبر کی عبادتیں اٹھا لی۔ مثلا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جی وہ قال سلیمان فارسی، حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا ان رسول اللہ سے کہی بات، تو آپ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں مانتا، سلمان نے کہی ہے تو آپ مانیں گے۔ راوی کو نہیں ہٹایا تاکہ اب لے لیں، عبادت کو ہٹا دیا، پیغمبر کی عبادت تبدیل کی، وہ متن ہٹا دیا پیغمبر کا۔ مثلا 2 طرح کے متن میں تبدیلی کی، یعنی عبادتوں کے اندر ایک لفظی اور ایک معنوی، یعنی لفظ ہٹا دیے پیغمبر کے۔ مثلا یہ جو آپ مشہور روایت سنتے ہیں، کیا روایت ہے؟ روایت کے الفاظ یہ ہیں انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب و سنتی، اطرتی کو ہٹا دیا، لفظ اطرت کو ہٹا دیا، سنت کو لے آئے، بعض دفعہ الفاظ بدلے، توجہ کیا آپ نے؟ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ الفاظ جب بدلتے تھے تو پکڑے جاتے تھے، کیونکہ بعض روایتیں، توجہ کریں، لوگوں کو حفظ تھی بہت زیادہ، پکڑے جاتے تھے، یہ روایت پکڑی گئی کہ یہ جعلی ہے، جب تحقیق کی اس کے راوی جو تھے سارے جعلی، یہ سنتی والے یہ بھول گئے کہ راویوں کو بھی بدلنا تھا، راوی نہیں بدلے، توجہ کریں، راوی سارے جعلی تھے، یعنی جھوٹے۔ جب تحقیق ہوئی سے روایت پہ تو جتنے راوی تھے سب جھوٹے، روایت پکڑی گئی، کہا یہ سنتی غلط ہے، یہ اطرتی والی صحیح ہے، پکڑی گئی روایت۔ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کہا اب کیا کیا جائے؟ کم معنی بدل دو، اگر معنی بدل دیں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ توجہ کریں، معنی سے کیا ہوتا ہے، معنی کس طرح سے بدلے جاتے ہیں؟ دیکھیں، آپ گولی لیتے ہیں، گولی آپ گولی کھائیں، مثال کے طور پہ سفید رنگ کی ہے، پیناڈول کی جو گولی ہے وہ سفید رنگ کی ہے، اگر میں آپ کو لال گولی دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو نہیں ہے پیناڈول، پیناڈول تو سفید ہوتی ہے، یعنی پکڑی جاتی ہے چوری۔ آپ کہیں گے نہیں یہ گلوفین تو ہو سکتی ہے پیناڈول، کیونکہ یہ تو رنگ لال ہے، پیناڈول تو لال نہیں ہوتی، پکڑی جاتی ہے
غدیر میں پیغمبر نے کہا، معنوی تبدیلی سمجھ رہے ہوں گے، یعنی لفظ جو ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے، معنی اندر ہوتے ہیں اس کے، وہ بدل دیتے ہیں۔ غدیر میں آئے، غدیر میں پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا، کسی نے انکار کیا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا؟ کسی نے بھی انکار کیا؟ مسلمان نے، سب نے کہا۔ ڈاکٹر طاہر قادری مانتے ہیں، جمیل صاحب مانتے ہیں، طارق جمیل بھی مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، انجینئر محمد علی بھی مانتا ہے، سارے مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں۔ وہ سنی ہے، آپ شیعہ کیوں ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے وہ کیپسول کھایا ہے جس میں دوا بدل دی ہے۔ آپ نے توجہ کی؟ انہوں نے وہ کیپسول لے لیا ہے، یعنی جو وہی رہ گئے انہوں نے وہ کیپسول لیا ہے، اس لیے کہ لفظ مولا کے معنی بدلے ہیں، لفظ نہیں بدلا۔ معنی آپ پیغمبر نے کہا تھا لفظ مولا یعنی جس کا میں حاکم ہوں، اس کے علی حاکم ہے۔ آپ کو کیونکہ وہی معنی بھی ملے، وہی لفظ بھی ملے، تو آپ ادھر آ گئے، ادھر لفظ ملے معنی نہ ملے۔ وہاں معنی کیا ملے؟ دوست۔ تو دوست مانتے نہیں مانتے؟ مولا مانتے نہیں مانتے؟ یہ تحریف ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا مسلمانوں کا ایک بڑا فرقہ جو ہے وہ وہی کھڑا رہ گیا۔ تحریف اتنی نقصان دہ ہے، یعنی میرے بھائی کو مجھ سے جدا کر دیا، مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ تحریف جو کی یہ کون سمجھے کہ آپ نے دوا بدل دی ہے؟ اس کے لیے اسپیشلسٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو کیپسول پکڑنے سے ہی اندازہ لگا لیں کہ اس میں وہ دوا، اس کا وہ وزن۔ یہ ڈاکٹر کی تشخیص ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں ایسے؟ کب ہو؟ توجہ کیا آپ نے؟ تحریف کی گئی، ایک عبارات کی تحریف، لہذا حدیث پیغمبر کو بدل کے رکھ دیا۔ پیغمبر کے الفاظ بدلے بالکل اسی طرح سے جیسے بہت ساری روایتیں آپ کو یاد ہیں کہ پیغمبر نے یہ کہا، پیغمبر نے وہ کہا۔ اچھا، بعض دفعہ کیا کیا؟ راویوں کو بدلا۔ جو جعلی روایتیں تھیں ان میں سلمان فارسی کو ڈالا، ان میں ابو ذر کو ڈالا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے آپ کو، کہ پیغمبر نے فرمایا علی باب ہیں تو میں چھت ہوں، تو کس نے کہی یہ بات؟ ابو ذر نے۔ آپ ابو ذر کو جھٹلا سکتے؟ تو جعلی جو ہے وہ روایت بھی جعلی اور نام بھی ابو ذر کا استعمال کیا، توجہ کی، تاکہ بات کو منوا سکیں۔ اور جو حدیثیں صحیح تھیں، جیسے من کن تو مولا، علی میری جان ہے، علی میرا نفس ہے، علی مجھ سے ہے، اس قسم کی بہت ساری باتیں جو اہل بیت کے بارے میں تھی، ان کے راوی ضعیف لے کے آئے تاکہ یہ کہیں کہ دیکھو یہ روایت تو ہے مگر راوی کیونکہ ضعیف ہے تو یہ روایت بھی صحیح ہے۔ یعنی سنت کو مکمل تباہ کر دیا تھا، سنت نہیں تھی وہاں پہ، کوئی دین نابود ہو گیا تھا۔ ایسے میں اتنے سارے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارے جعلی روایتیں، اب ان کا کوئی فرق، اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اگر باپ کھول بھی دیں تو فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جو چیز انقلاب پیدا کرتی ہے، جو چیز دین پیدا کرتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ تحریف سے پاک شدہ دین ہے، ورنہ تو اللہ کو موسیٰ کے بعد عیسیٰ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، شریعتیں بدلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ شریعت بدلی اس لیے کہ پہلی شریعت میں تحریف ہو گئی، پہلی کتاب میں تحریف ہو گئی، اگر تحریف نہ ہوتی تو تبدیلی نہ ہوتی۔ اللہ نے اسی وجہ سے نئی چیزیں پیدا کی، یہاں پہ یہی ہوا تھا، یعنی سب چیزیں بدل دی تھی، اور امام نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا۔ پھر اب اگر نہ کھولیں تو پھر یہ تیار کس کے لیے کیا تھا؟ باپ کو کھولو، اب کھولو باپ کو۔ آپ توجہ کریں، اگر آپ کے پورے علاقے میں کوئی سگریٹ ہی نہ پیتا ہو، کوئی سگریٹ نہیں پیتا یہاں پہ، تو یہ دکانیں چلیں گی جو سگریٹ بیچتے ہیں، یہ سب بند کر دیں گے کہ سائیں یہاں تو کوئی سگریٹ ہی نہیں پیتا، بند کرو۔ صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے کوئی سگریٹ کا خریدار تو بند کریں اسے۔ یہاں صبح سے شام تک ہیروئن بیچتے ہیں، کوئی پینے والا نہیں ہے، تو ان
بکے گا کیسے؟ اسی طرح سے یہ جعلی روایتیں، توجہ کریں، یہ فلاں صاحب کے بارے میں، یہ فلاں صاحب کے بارے میں، یہ فلاں صاحب کے بارے میں، تو پہلے کسی مکتب کو تیار کرو تاکہ وہ ان جعلی روایتوں کا خریدار ہو۔ لہٰذا اسی دور کے اندر ایک مکتب کی بنیاد رکھی گئی جو مکتب تشیع کے مد مقابل تھا تاکہ وہ ان جعلی روایتوں کا خریدار ہو جائے۔ یعنی مکتب بھی جعلی اور دین بھی جعلی، روایات بھی جعلی، تاکہ انہیں استعمال کرے۔ اور آپ نے دیکھ لیا خریدار اتنے بڑے کہ جو اصلی مسلمان تھے وہ کم ہو گئے اور جو جعلی تھے وہ زیادہ ہو گئے۔ یہ دین کو بدل کے رکھ دیا تھا، ختم کر کے رکھ دیا تھا دین کو۔ اس طرح سے دین کے ساتھ کام کیا گیا۔ عزیزان محترم توجہ کریں، پھر ہوا کیا؟ بس بات کو ختم کریں۔ اس کے نقصانات کیا ہوئے؟ جب دین میں اتنی ساری تعریفات ہوئی اور دین اس طرح سے ہوا، ہمارے روایتوں کے الفاظ کھل گئے، باب کھلے، محدثین کو دعوت دی گئی، آئے اور حدیثوں کو نقل کریں، محدثین آگے بڑھے۔ حضرت محمد اسماعیل بخاری صاحب کتاب بخاری، صحیح بخاری، وہ آئے، انہوں نے روایتوں کا کو جانچ پڑتال، محدث سے بہت بڑے، روایتوں کا مطالعہ کیا۔ 6 لاکھ روایتیں ان کے سامنے آئیں، 6 لاکھ روایتیں پیغمبر نے کہی، صرف یہ بخاری کے سامنے آئی۔ حضرت بخاری نے کیا کیا؟ اسماعیل بخاری نے روایتوں کو چیک کیا، ایک ایک روایت کو چیک کیا، اس معیار کے اوپر تولا کہ جو معیارات حدیث ہیں صحیح اور غلط کو پہچاننے کے، ان 6 لاکھ روایتوں میں سے حضرت بخاری نے 3,500 روایتوں کو چنا، باقی سب کو کہا یہ سب جعلی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی چیز کا؟ 6 لاکھ 6,000 بھی نہیں چنی، کہا یہ سب کی سب جعلی ہیں۔ 2,750 روایتیں بس، باقی سب کو کہا یہ جعلی ہیں۔ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے سنت؟ پڑھیں نماز، پڑھیں حج کریں، اذان دیں، کون سی حدیثوں سے؟ کون سی سنت سے؟ روزہ رکھیں، کون سی سنت سے؟ 6 لاکھ حدیثیں دی، سب کو برباد کر دیا، کہا نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دین کی بنیاد 3,500 حدیث میں تھی۔ اور توجہ کریں، یہ بخاری نے انتخاب کی ہیں۔ اچھا، ادبا آئے، ادیب، اس دور کے ادیب جو ہوتے ہیں، ادیب ادبا، نحو اور صرف اور علم بلاغت و فصاحت کے اوپر عبور رکھتے ہیں، یہ کنٹرول رکھتے ہیں، اور یہ اپنی مثالوں کے اندر جب زبان سکھاتے ہیں، گرامر سکھاتے ہیں، اور جب کتابیں لکھتے ہیں اس کے اندر روایات پیغمبر سے استفادہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے تمام ادبا، تمام ادیبوں نے، تمام فصاحت و بلاغت کے جتنے بھی بادشاہ تھے، کسی نے بھی ان روایتوں سے استفادہ نہیں کیا۔ وہ بھی ان 3,500 روایتوں کو صحیح نہیں مانتے تھے، انہوں نے ان سے بھی استفادہ نہیں کیا۔ یہ صرف بخاری نے اٹھائی ہیں، جو بخاری کے پاس احنف تھی۔ ادبا نے کہا کہ نہیں، ہم تو انہیں بھی جعلی مانتے ہیں، ہماری نگاہ میں یہ بھی فصاحت و بلاغت سے خالی ہے، کیونکہ پیغمبر سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی تھا ہی نہیں، اور اس میں ایسے نکات پائے جاتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جعلی ہے۔ سمجھ میں آئے گا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، ماتا میتتن جاہلیہ
اس لیے کہ اس کے پاس نہ توحید اپنی ہے، نہ رسالت اپنی ہے، نہ قیامت اپنی ہے، نہ نماز اللہ کی ہے، نہ روزہ اللہ کا ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں ملتی ہیں سنت سے، اور سنت ان کے پاس ہے۔ یہ سنت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ امام سے۔ مما آتا والا بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے رسول اللہ والی، دین کو اس طرح سے، اور وہ مولا کائنات انہی چیزوں کی طرف لوگوں کی توجہ کو مبذول کرتے تھے۔ کیا کیا نقصانات ہوئے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پھر لوگوں کے پاس یہ جواب نہیں تھا، توجہ کریں، خدا رسول اللہ والا نہیں تھا اس دین کے پاس، جو بھی حدیث سے ہٹا اس کے پاس وہ خدا نہیں تھا، اس کے پاس وہ نظریہ نہیں تھا۔ خدا نے قرآن میں کہا، کیا کہا سنیں، ید اللہ فوق ایدیہم وجاء ربک والملک صفا صفا، تمہارا رب آئے گا قیامت میں فرشتوں کی صف میں، مگر خدا آتا ہے، خدا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تم نے کیوں کہ کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، تو سنت تو تھی نہیں، اس کی تفسیر نہ کر سکے، لہٰذا یہی کہتے ہوئے کہ خدا یہاں دکھائی نہیں دیتا، قیامت میں دکھائی دے گا اور آئے گا اور جہنم میں اپنا پیر ڈال دے گا۔ آپ نے توجہ کی؟ یعنی یہ خدا بھی نہیں ملا انہیں، قیامت کا نظریہ باطل ہو کے رہ گیا۔ ایک طرف خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئے گا، اور پھر کہتا ہے دوسری جگہ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، خبردار، آنکھ اسے دیکھ نہیں پاتی، آنکھ دیکھ نہیں پاتی، تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے آنکھ اسے دیکھتی نہیں ہے، اور پھر دوسری جگہ کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ آنکھیں ایسی ہوں گی جو اللہ کو دیکھ رہی ہوں گی۔ آئیں قرآن کی تفسیر کریں، آئیں سنت سے ہٹیں، ان آیتوں کو جمع کریں، ان آیتوں کی تفسیر کریں، اللہ کو ثابت کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ اسے دیکھا جا ہی نہیں سکتا، اور یہ آیتیں کہتی ہیں کہ قیامت میں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ نہیں کر سکے، کیونکہ سنت ہی نہیں، اس کی تفسیر ہو ہی نہ سکی، اس لیے اللہ کے جسم ہونے کا اعلان کر دیا، اور جب بھی اللہ جسم ہوگا تو محدود ہوگا، اور جو محدود ہو وہ مخلوق تو ہو سکتی ہے، خالق۔ دیکھ لیا، اللہ چھن گیا، اور جب اللہ چھنا قرآن نے کہا، توجہ کریں، یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ قرآن ہے، اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے، بہتوں کو ہدایت کرتا ہے۔ تو جب گمراہ اللہ کرتا ہے، ہدایت اللہ کرتا ہے، تو پھر میرا کیا قصور ہے؟ یعنی میں نے جو شراب پی ہے تو میں نے تو نہیں پی، یہ تو اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ یہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لوگوں سنو، اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی تو تمہیں سزا ملے گی، جزا ملے گی، اور اگر خراب کام کیا تو سزا ملے گی۔ تو کیوں ملے گی؟ جب میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ یعنی ایک جگہ کہتا ہے کہ جو کرتا ہوں میں کرتا ہوں، اور دوسری جگہ کہتا ہے اگر تم نے کیا، تضاد دے دیا قرآن۔ کیوں؟ اس کی تفسیر نہ کر سکے، اسی لیے کل بات کریں گے، جبر کے نتیجے میں پہنچے، اور اسی طرح سے مسائل ہو گئے تھے اس زمانے میں۔ آپ کو پتہ ہے جو بھی چوری کرتا تھا وہ اللہ کی طرف نسبت دیتا تھا، جو بھی ڈکیت کرتا تھا وہ اللہ کی طرف نسبت دیتا تھا، کوئی غلط کام کرتا تھا کہتا تھا اللہ نے کیا ہے، کوئی شراب پیتا تھا کہ اللہ نے کیا ہے۔ یعنی معاشرے کو کنٹرول نہ کر سکے، کیونکہ ہر آدمی قرآن سے دلیل لاتا تھا، اور سنت آپ کے پاس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھی نہیں۔ اس وجہ سے سنت پہ عمل نہ کرنے کا اور علی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا بھی گیا، قیامت بھی گئی، نبوت بھی گئی، اور معاشرہ بھی ہاتھ سے چلا گیا، آپ اسے روک نہ سکے۔ یہ کام اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر تم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے تو پھر تم جہالت کی موت مر جاؤ گے، اور جہالت کی موت یہی ہے، نہ نماز
تمہارا اپنا ہوگا. آپ توجہ کریں, اگر مجھے دوا نہ ملے تو میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ کاش دوا مل جاتی تو اچھا ہو جاتا, اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ بھائی فلاں آج تو اتوار ہے, چھٹی ہے, دوا نہیں ملتی کہیں پہ, یعنی آج تو سارے بازار بند ہے, دوائی نہیں ملے گی, کبھی دیکھ لو ہو سکتا ہے کوئی دکان کھلی ہوئی ہے, میری کوشش جاری رہتی ہے. لیکن اگر دوا مل جائے تو میں سوچتا ہوں کہ دوا تو مل گئی. توجہ کریں, یعنی دوا کا ملنا نہ ملنا اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا غلط دوا کا ملنا ہے. آپ توجہ کریں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوا تو مل گئی, حالانکہ وہ دوا وہ نہیں تھی, غلط دوا ملی ہے. غلط دوا آپ کو مطمئن بھی کر دیتی ہے اور مار بھی دیتی ہے. آپ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور یہ وہ نماز نہیں ہے جو خدا تک پہنچا. آپ کو دوا مل گئی ہے, آپ کو پانی تو مل گیا ہے مگر آلودہ ہے, یہ پیئیں گے تو مریں گے, اور اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے. توجہ کریں, ممکن ہے میں پانی نہ پیوں, 1 ہفتے زندہ رہ لوں, 8 دن زندہ رہ لوں, پانی نہیں ملا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو زلزلے میں دفن گر جاتے ہیں, دب جاتے ہیں, 1 ہفتے کے بعد نکلتے ہیں, نہ روٹی کھاتے. آپ کو پتہ چلا ایک صاحب کا انتقال ہو, ابھی تو شام کو ملے تھے, یہ انتقال کیوں ہوا؟ کا فوڈ پوائزن. اگر فوڈ پوائزن ہو جائے تو دن نہیں گرتا, اسی وقت مار سکتا ہے آپ کو. یہ علی کو چھوڑ کے سب فوڈ پوائزن میں مبتلا ہو گئے, ان سب کی روحیں فوڈ پوائزن میں ہیں. جو کہ آپ نے یہ سب مر گئے ہیں, یہ زندہ نہیں ہے, چلتی پھرتی لاشیں, روحیں مر گئی ہیں, کیونکہ روح کی غذا تعلیم علی ہے, نقش قدم علی ہے, سیرت علی ہے, کردار علی ہے, نظریہ علی ہے, اور وہ سب کچھ وہ ہے جو سنت کرم. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو چل پھر رہے ہیں اکثریت میں زیادہ ہے, نہیں. ہو سکتا ہے قبرستان بھرے پڑے ہو, قبرستان زیادہ قبروں پہ نہ جائیں, یہ بھی چلتی پھرتی لاشیں, مردے بعض قبریں آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں جتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں قبرستان میں جا کے بس یہی مرے اور نہیں مرے, کب مرے ہیں وہ بھی, ان کے آثار مٹ گئے. توجہ کیا آپ نے, مرے بہت زیادہ ہیں, مرنے والے زیادہ ہیں, جو زندہ ہیں وہ کم ہوتے ہیں. حضرت آدم سے اب تک لوگ مرے ہیں, یہ وہ زیادہ ہیں یا آپ لوگ زیادہ ہیں؟ تو مردہ زیادہ ہوتے ہیں ہمیشہ, تو کوئی اکثریت میں ناز. توجہ کی, زندہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں, مردہ زیادہ ہوتے ہیں. تو لاشیں یہ چلتی پھرتی, ائمہ حضرت علی اپنے دور میں بھی یہی کہتے تھے, وہ میت اللہ, یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں, جو علی کو چھوڑ دے وہ زندہ نہیں ہو سکتے. اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جس کے پاس نہ سنت ہو نہ قرآن ہو, آپ اسے زندہ کہتے ہیں. تو اگر زندہ نہیں ہیں, یہ مردہ ہیں, تو پھر یہ زندہ, تو پھر انہیں رکھا ہوا کیوں ہے؟ مردوں کو تو دفناتے ہیں, تو پھر آپ نے انہیں رکھا ہوا کیوں ہے؟ ایک قانون ہے, بس میں نے بات کو, ایک قانون ہے ہماری فقہ میں, اگر کوئی کسی خاتون کا انتقال ہو جائے اور ان کے شکم میں بچہ زندہ ہو, تو کسی, یہ فقہ میں اجازت نہیں ہے آپ کو کہ دفن کر دیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ تو مر گئی ہے, کہ یہ تو مر گئی ہے, اس کے شکم میں بچہ جو ہے وہ تو زندہ ہے, تو اسے جب تک نہیں دفنائیں گے جب تک اس بچے کو نہ نکالیں, تو انہیں بھی اس وقت تک دفنایا نہیں جائے گا جب تک کہ ان کی نسلوں میں سے وہ شیعہ باہر نہ آ جائے.
کرو. تم ہر ایک کو قتل کر رہے تھے, میں ہر ایک کو قتل نہیں کر رہا تھا. نگاہ عصمت قیامت تک آنے والے لوگوں کا مطالعہ کر رہی تھی. جو بھی وہ آتا تھا جس کے شکم میں, جس کی نسل میں قیامت تک کوئی بھی مومن تھا, میں نے اسے چھوڑ دیا, اور جو کافر تھا اسے مار دیا. مارا یا نہیں مارا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ مردہ ہے, مردہ کو دفنانے کی ضرورت ہے. لیکن کیونکہ اگر نسل میں ایک بھی مومن ہے, اب آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے لوگوں کو کیوں چھوڑا تھا, بہت سارے لوگوں کو قریب کیوں کر رہے تھے. آپ سمجھے ان کی وجہ سے, ان کی حیثیت نہیں تھی, ان کی نسل میں بہت سارے ایسے آنے والے تھے جو علی کے چاہنے والے تھے. ایک سوال بیٹھ دیجیے محمد والے. بس عزیزان محترم, آپ یقین کیجئے کربلا نتیجہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھایا انہوں نے کہ ابھی جو میں نے بات کی قرآن کی غلط تفسیر, مفسرین میں تو تھے کیونکہ وہ تو تھی نہیں پیغمبر کی سنت, ہم نے بتایا بھی آپ کو. 80 سال کا جو آدمی ہے اسے کیا تفسیر کا پتہ چلے قرآن کی, کیونکہ سنت تو تھی نہیں اس کے بعد جو قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرے. قرآن نے کیا کہا, یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آپ سوچیں کہ کربلا کیسے برپا کی جاتی ہے, یعنی پلان ہوتا ہے باقاعدہ. اگر کربلا کو زندہ کرنا ہے سنت کو چھیننا پڑے گا. اگر سنت نہ چھینتے کربلا برپا نہیں ہو سکتی تھی. حسین کو قتل نہیں کیا جا سکتا جب تک سنت نہ چھینے. لوگوں کو سمجھائیں, ان سے چھینے حسین منی وانا من الحسین, ان سے چھین لیں یہ روایتیں جو حسین کو پیغمبر کی جان کہتی ہوں, جو یہ بتاتی ہوں کہ ہم کچھ نہیں کرتے خدا کرتا ہے. یزید یہ سمجھا رہا تھا, یزید کا باپ لوگوں کو, کہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا. ان کی قسمت میں شہید شہادت تھی, خدا نے ان کو درجہ دیا. ہماری قسمت میں مارنا تھا. ہماری قسمت ہے یہ, ان کی قسمت وہ ہے. تو یہ قسمت کے کھیل ہیں, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. لوگ آ گئے, اچھا قسمت میں لکھا ہوا ہے. جب مطالعہ نہیں کریں گے, جب سنت سے وابستہ نہیں ہوں گے, جسے پیغمبر دے کے نہ جائیں, آپ اس سے وابستہ نہ ہوں, جب آپ کو کچھ پتہ ہی نہ چلے, تو دیکھا کتنا اندھیرا ہوتا ہے تاریخ میں. اور فرزند زہرا کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا, اور پھر کیا نعرہ تکبیر لگا کے قتل کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں. وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ. حسین کو گم کر دیا تھا. بس عزیزان, امام علی مقام پھر اپنے ششماہے کے لیے پانی مانگتے رہے, پھر اپنا تعارف بھی کراتے رہے, پھر اپنی مظلومیت بھی بتاتے رہے, تو کوئی آگے نہ آیا. آپ نے دیکھ لیا زہرا کا لال یہ کو تنہا رہ گیا, اور اتنی بے دردی سے مار دیا. سید سجاد 37 سال زندہ رہے اور گریہ کرے. راوی کہتا ہے میں مدینے گیا, آپ یقین کیجئے اتنا ظلم تھا. راوی کہتا ہے میں مدینے جب پہنچا تو وہاں سے گھروں سے عرصہ بیت گیا تھا کربلا کو. کہا جب میں گیا تو خواتین کے آہو بھوکا کی آوازیں آ رہی تھی. میں گیا اس گھر کے پیچھے جہاں سے یہ آوازیں اٹھ رہی تھی. کسی نے مجھے بتایا یہ علی بن الحسین کا گھر ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے, یہ خواتین کون ہیں جو اس قدر گریہ کر رہی ہیں؟ کہا یہ خاتون ام لیلہ ہے, اکبر کی ماں ہے. جب سے اکبر اس دنیا سے گئے ہیں ام لیلہ کو سکون نہیں ملا. یہ ماں سو نہ سکی, تڑپتی رہتی ہے. وہ بی بی جو سائے میں نہیں آتی, یہ بی بی اصغر کی ماں ہے. جب سے اصغر اس دنیا سے گئے ہیں یہ بی بی سائے میں نہ آئی. آپ یقین کیجئے جب حضرت مختار علیہ السلام کا قیام ہوا تو حضرت مختار کا جب قیام ہوا تو آپ نے جب حرملہ کو بلایا
سے پوچھا حرملا مجھے ایک سوال کا جواب دے، مجھے یہ بتا کہ تو نے ازغب کو کتنی بے دردی سے مارا ہے کہ اس کی ماں ابھی تک سائے میں نہیں بیٹھی اور ہمیشہ جھولے میں جھلا کے ازغب کو یاد جزاکم اللہ۔ راوی کہتا ہے میں چوتھے امام کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا امام کے پیروں سے خون بہ رہا تھا، پنڈلیاں خشک ہو گئی تھی، گوشت باقی نہیں تھا، آنکھوں سے خون رو رہے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا یا ابن رسول اللہ اب تو کافی عرصہ بیت گیا، یہ گریہ کب ختم کریں گے؟ امام نے کہا بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، کہا یعقوب کے 11 بیٹے تھے، ایک بیٹا اوجھل ہو گیا تھا، اتنا گریہ کیا آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے سامنے قمر بنی ہاشم کے 18 جوانوں کو ذبح کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے یا ابن رسول اللہ مگر شہادت تو آپ کی میراث تھی، آپ نے کہا شہادت تو ہماری میراث تھی مگر پھوپھیوں کا بے ودا بازاروں میں لے جانا اور بہنوں کا تماچے مارنا بھی ہماری میراث تھی۔ عزیزان محترم جب تک زندہ رہے آنکھوں سے خون روتے رہے۔ عزیزان محترم کربلا کے بعد جب آپ عزیزان محترم مدینے پہنچے سید سجاد، راوی کہتا ہے میں نے مولا سے پوچھا مولا آپ بھی دربار کوفہ میں جب پہنچے تھے تو میں وہاں موجود تھا، اے مولا جب مسلم آئے تھے میں جب بھی موجود تھا، ارے مختار آئے میں جب بھی موجود تھا مولا، مگر جب مسلم آئے جب مختار آئے تو دونوں کے سینے تنے ہوئے تھے، سر اٹھایا ہوا تھا، مگر جب آپ دربار ولید میں آئے آپ کا سر جھکا ہوا تھا۔ مولا یہ بات سمجھ میں نہ آئی، کہا بھائی ارے تو نے انصاف نہ کیا، ارے مسلم کے ساتھ مسلم کی پھوپھیاں نہ دی، ارے بہنیں نہ دی، مگر جب میں ارے کوفے میں آیا پھوپھیاں بے ودا دی، بہنیں بے ودا دی۔ عزیزان محترم ارے وہ دن بھی آیا، مصیبتیں اٹھاتے رہے، کوفہ سے شام پہنچے، جب بھی کسی نے پوچھا ارے شام میں آپ کو کچا کچا کھینچا جاتا رہا جیسے غلاموں کو کھینچتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ بلائے، خدا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ سید سجاد سے جب بھی کسی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ بڑے دکھ اٹھائے مگر یہ بتائیے سب سے زیادہ غم کہاں اٹھائے، تو مولا نے ایک آبری آواز دی الشام الشام الشام، ارے سب سے زیادہ ظلم شام میں ہوئے، اس لیے کہ تعزیے گانا آسان تھا مگر بازاروں میں بے ودا پھوپھیوں کے ساتھ
یہاں تشریف فرما ہے، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی پریشانی کو دور فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام علم حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما، رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ تمام عازمین اربعین کی حفاظت فرما، بار الہ ان کی عظیم الشان زیارت کو قبول فرما۔ جو لوگ اربعین پہ امام علی مقام کے پاس نہ جا سکے ان کی زیارت کو یہیں سے قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو اتحاد، اتفاق، ہم فکری، ہم دلی کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، پاکستان کے خدمت گزاروں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ زدارن سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہم سب کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بار الہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کو امام رسول کی دولت کریمہ دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ما تنصرون۔ سے جبر ہوئے سادات کربلا مانے لپا کے قبرے سکینہ پہ دی صدا اٹھو سکینہ چلے کربلا چہلم کو جاتا ہے اب قافلہ میری شاخ سادی تمہاری قسم نہ زندہ سے باغ رکھوں گی قدم سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں ہماری میں بیٹھے خیل غرم غربت کا میری تم واسطہ بڑی دیر ٹھہری ہے دربار میں اے بیٹی زیادہ نہ روکو ہے یہ ایک ہاتھ پہ گلو پہ رکھے ہوئے صدا دے لگی ہے سکینہ تمہیں اور لینے کو آئی ہے خود سیدہ مجھے یاد ہے اصغر کی وہ بے کسی لغت سے وہ میت نکالی گئی اکیلے نہ رہنے میں دوں گی تمہیں مجھے شامیوں پہ بھروسہ نہیں رہتے ہوئے چاروں طرف آشیاں اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا وہ پگلے جیسی تو غربت نہیں اے بیٹی ہماری وہ حالت نہیں تم گئے شامیوں سے اب میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں لو مل گئی
भरोसा नहीं, रखते हैं चारों तरफ आशिया। उठो सकीना चले करबला, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो। लो आ गया बुलावा, लो आ गया बुलावा, मजलूम करबला का, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो। जी भर के अपने भाई को ज़ैनब न रो सकी, जी भर के अपने बाप को ज़ैनब न रो सकी। रोती हुई वो शाम के जिंदा में मर गई, हाय कोई सकीना से ये कह गए थे ये जरा, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो। लो आ गया बुलावा, लो आ गया बुलावा, मजलूम करबला का, करबला चलो, करबला चलो, चलो। जी भर के अपने बाप को बच्ची न रो सकी, रोती हुई वो शाम के जिंदा में मर गई, हाय सकीना से कोई कह दे कि ये जरा, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो, ओ करबला चलो। माँ मुंतज़िर है बेटे के ज़वार आएंगे, आकर मेरे हुसैन पे आंसू बहाएंगे, अरमान सैयदा में बिछाने सफ़े अज़ा, करबला चलो, करबला चलो, ओ करबला चलो, करबला चलो, ओ करबला चलो। लो आ गया बुलावा, मजलूम करबला का, करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो।